ایک کہانی جس کا عنوان اپنے وطن کی مٹی سوندھی مہک رہی ہے۔ رات کا تیسرا پہر بھی بیتنے کو ہے، مگر آج کی رات مجھ پہ اتنی بھاری کیوں ہے؟ یا اللہ، یہ کیسی بے چینی ہے، یہ کیسا کرب ہے؟ آج کی رات نیند مجھ سے کیوں روٹھ گئی ہے؟ مجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ لڑکی ہونا کوئی گناہ تو نہیں، تو پھر حوا کی سزا آج تک ان کی بیٹیوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ میرا دل اس قدر زور زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، آج کا دور الیکٹرانک دور ہے، تو پھر صدیوں پرانی تہذیب کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ لڑکیوں کو اپنا ہمسفر منتخب کرنے کا حق کیوں نہیں ملا ہے؟ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی لڑکی اگر اپنا ہمسفر منتخب کرنے کا برملا اظہار کرتی ہے تو اسے بدچلن، آوارہ، فحشہ اور نہ جانے کس کس القاب سے نوازا جاتا ہے۔ مگر میں اتنی کمزور اور بزدل نہیں ہوں، میں صاف صاف امی اور ابو سے کہہ دوں گی کہ مجھے ارسلان سے رشتہ منظور نہیں۔ مجھے تو اپنے مادر وطن سے پیار ہے، اس ہندوستان سے جہاں میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، یہاں کے ذرے ذرے سے مجھے بے پناہ الفت ہے۔ یہاں کی ندیاں، جھیلیں، جھرنے اور باغات جہاں ساون کے رت میں سہیلیوں کے ساتھ جھولے جھولتی تھی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے پیٹھ پر اسکول بیگ لٹکائے سہیلیوں کے ساتھ اسکول جانا، کبھی کبھی ساون کے فواروں میں شرابور ہو کر کالج سے گھر لوٹنا، اور زمین سے اٹھتی ہوئی سوندھی سوندھی مٹی کی بو، آج بھی سب کچھ اسی طرح یاد ہے۔ کیا میں ان سب کو چھوڑ کر ارسلان سے شادی رچا کر پاکستان چلی جاؤں؟ قطعی نہیں۔ ان سب کو بھولنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، ابو جاگ چکے ہیں۔ حسب معمول فجر کی نماز کے بعد امی اور ابو کو چائے چاہیے۔ میں بعد ناخواستہ بستر چھوڑ دیتی ہوں۔ میں ایک ذہنی عذاب میں مبتلا ہوں، پوری حویلی جیسے گھوم رہی ہے، رات بھر سو نہ سکی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں پھوپھی اپنے دونوں بیٹے ارسلان اور عمران کے ساتھ پہنچ جائیں گی، کیونکہ وہ مجھے ارسلان کی دلہن اور اپنی بہو بنا کر پاکستان لے آ سکیں۔ انہوں نے میرے لیے ویزا اور پاسپورٹ کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ کاش امی اور ابو میرے جذبات کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے تو ایسے کئی رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے۔ بچپن میں جو رشتے والدین طے کرتے ہیں، اکثر ایسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خصوصی طور پر اگر لڑکا اچھی تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے عہدے پر فائز ہو گیا ہو، یا لڑکے والوں کو اسٹیٹس کا گراف لڑکی والوں سے کچھ اونچا اٹھ گیا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میں چائے کا ٹرے لیے بیٹھک میں ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ ٹیکسی والے نے ہارن بجائی۔ کھڑکی سے میں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں، ٹیکسی سے پھوپھی جان باہر نکل چکی ہیں۔ ارسلان اور عمران ڈکی سے سامان باہر نکال رہے ہیں۔ ابو امی سے بے ساختہ بول پڑتے ہیں، شاید وہ لوگ آ گئے۔ اتنا سننا تھا کہ میرا سارا جسم لرز اٹھا، سر سے پیر تک کانپ گئی۔ چائے کی ٹرے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ میں نے ٹوٹی پیالیوں کو اٹھایا تو بے خودی میں میری انگلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ سلام علیکم پھوپھی جان۔ میں بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے پھوپھی جان کو سلام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا پاتی ہوں۔ تو اتنی گھبرا کیوں رہی ہے رخسا بیٹی؟ کہتے ہوئے پھوپھی جان نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہاری گھبراہٹ کی وجہ سمجھتی ہوں۔ ارے میں پہلے تمہاری پھوپھی ہوں، پھر شاید انہوں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اچانک میری نظریں ارسلان اور عمران کی جانب اٹھ گئیں۔ دونوں مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور میرا چہرہ مارے شرم کے ایک دہک اٹھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ اس جگہ سے ہٹ جانا ہی میرے لیے بہتر تھا۔ بھلا ہوا امی جان کا، شاید وہ میری گھبراہٹ کو بھانپ چکی تھی، اس لیے انہوں نے کہا تھا
رخسار چائے تو لے آؤ۔ اور میں باورچی خانے پہنچ کر بمشکل تمام صرف اتنا ہی کہہ سکی، میں چائے اور باورچی خانے میں پہنچ کر کسی طرح اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پا سکی۔ میں نے اب تک صرف سنا ہی تھا کہ بیٹی سے زیادہ پیارا داماد ہوتا ہے، مگر اب تو اس کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا۔ 2-3 دنوں کے اندر امی نے ارسلان کے لیے قسم قسم کے لذیذ پکوان منگواتی رہی۔ رخسار ذرا گاجر کا حلوہ بنانا اور ہاں بیسن کے لڈو بھی ارسلان کو بہت پسند ہے۔ ارے میں تمہارے ابو سے کلچا منگوانا بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، آج تو مجھے خریداری کے لیے بازار جانا ہی ہے، انشاءاللہ کلچا بھی لیتی آؤں گی۔ جب سے پھوپھی کا فون آیا ہے، امی کو ایک بار بھی میری پسند اور ناپسند کا دھیان بھول کر بھی نہیں آیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آرام کرنے اور شاید مجھ سے باتیں کرنے کی غرض سے پھوپھی میرے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے بھی موقع غنیمت سمجھا اور سوچا میں سب کچھ اپنے دل کی باتیں صاف صاف پھوپھی جان کو بتا دوں گی۔ میں ان کا پاؤں دباتے ہوئے سوچنے لگی، بات کہاں سے اور کس طرح شروع کروں۔ میں ابھی اسی ششپنج میں تھی کہ پھوپھی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ رخسار بیٹی، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ مجھے یہاں آنے میں کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے۔ دراصل ویزا ملنے میں تاخیر ہو گئی اور پھر تمہارے پھوپھا بھی ہم سب لوگوں کو الوداع کہہ گئے۔ حالانکہ انہیں تو تم بے حد پسند تھی، کاش میں تمہیں بہو۔ ان کی آواز خلاؤں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ پھر بمشکل تمام انہوں نے اتنا کہہ کر اپنا جملہ پورا کیا، مرضی مولا، اللہ کو ہی منظور تھا۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے آنچل سے نم آنکھوں کو خشک کیا اور پھر کہا، تمہارے پھوپھا اکثر کہا کرتے تھے، رخسار کو جب بہو بنا کر لے آؤں گا تو ہندوستان اور پاکستان ہم لوگوں کے لیے گھر آنگن ایک ہو جائے گا۔ رخسار، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا تم اس شادی سے؟ انہوں نے پھر اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے عدالت میں مدعی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے۔ میں نے اپنے جذبات کو پھوپھی جان کے سامنے رکھ دیا کہ شاید مجھے انصاف مل سکے۔ میری بات سن کر پھوپھی جان مسکرائی اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی ایک دن اسی طرح پریشان ہو رہی تھی، لیکن اللہ کا منظور یہی تھا۔ تمہارے پھوپھا مجھے بیاہ کر یہاں سے پاکستان لے گئے اور میرے آرام و آرائش کا پورا خیال رکھا۔ حالانکہ مجھے بھی اپنے مادر وطن سے بے حد پیار تھا، یہاں کی مٹی اور ہوا میں پل کر جمع ہوئی تھی۔ میں تمہارے جذبے کو سلام کرتی ہوں کہ تمہیں بھی اس ملک سے بے حد محبت ہے، مگر بیٹی تم میری باتوں سے نتیجہ نہ اخذ کرنا کہ مجھے پاکستان سے نفرت ہے۔ زمین کو سرحدوں میں ہم انسانوں نے یا چند فرقہ پرستوں نے بانٹا ہے۔ ساری زمین کو بنانے والا تو ایک رب کائنات ہے۔ ایک ہی سورج، ایک ہی چاند اور تارے ساری دنیا میں طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، کیا آج تک کسی نے اسے بانٹا ہے؟ بیٹی، ہم سب مسلمان ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں سب آدم کی ہی اولاد ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے نفرت کیسے؟ اور صرف یہاں سے تم تنہا پاکستان نہیں جاؤ گی، بلکہ تمہارے ساتھ اس سرے زمین کی مٹی بھی جائے گی، جسے میں اپنے آنگن کے گملوں میں ڈال دوں گی۔ اور جانتی ہو میں وہاں سے تھوڑی سی مٹی بھی لے آئی ہوں تاکہ یہاں تمہارے گھر کے گملوں میں ڈال دوں۔ گملے میں کوئی پھول کھلے گا تو اس کی خوشبو کتنی ہر دل عزیز اور انوکھی ہوگی، اسی طرح جب وہاں کے گملے میں کوئی پھول کھلے گا تو کیا تمہیں ہندوستان کی مٹی کی سونجھی خوشبوؤں کا احساس نہیں ہوگا؟ پھوپھی جان کی باتیں سن کر میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تھا۔ میں اچانک اس وقت چونک گئی تھی جب ارسلان نے دھیرے سے میرے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا تھا، رخسار، تمہیں نیا ملک، نئی جگہ اور نیا آنگن مبارک ہو۔ یہاں جلد ہی ہم دونوں کی ایک پیار بھری دنیا آباد ہوگی۔ اناؤنسمنٹ کی آواز مجھے صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ بس چند ہی منٹوں میں میرا جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے والا تھا۔ زندگانی کا سفر ہے، سہل تو مشکل بھی ہے، ساتھ میں ماں کی دعائیں باندھ کر رکھتی ہوں میں۔